اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ عزاداری حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اور وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا عزاداری کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یکم محرم سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز عالم کو دعوت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہی تشریف لائیں گے تو باقی نظرات جو ہے اور باقی ان کے جو رائے ہے اور ان کے تحقیقات کے مطابق جو گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے انشاءاللہ مفید واقعہ ہو جائے اور انشاءاللہ رضایت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف شامل حال ہو جائے۔ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام کا چھوٹی سی چھوٹی کاوش یہ در حقیقت ہمارے وقت کے امام کے لیے ہے، اور چاہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں چھوٹی کاوش ہے یا بعض لوگوں کے اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے واقعاً بڑے کام کر دیتے ہیں، یہ سب کے سب اپنے وقت کے امام کی رضایت کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی رضایت حاصل کر سکیں، وگرنہ اگر دین کی بقا یہ کوئی ہم سے نہیں ہے، کسی عالم سے نہیں ہے، کسی خطیب سے نہیں ہے، کسی اور سے نہیں ہے، اللہ حافظ ہے دین کا محافظ حضرت ذات بار تعالی ہے جو کہ اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، وگرنہ اگر بنی امیہ اور بنو عباس اور بنو مروان کے دور میں اگر آپ غور فرمائیں تو یقیناً یہ بڑا سخت سلسلہ تھا کہ جہاں پر بنو امیہ نے مکمل دین کے صفائی کے لیے، دین کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنے جو ان کے تصمیم اور جو ارادے تھے وہ باقاعدہ انہوں نے پختہ طریقے سے باندھ لیے تھے، اور انہوں نے کوشش بھی اس سلسلے میں کی یہاں تک کہ حتیٰ شہادت واقعہ ہوئی، لیکن دین کا محافظ اللہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج محو گفتگو رہیں گے حضرت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید انوار الحسن زیدی صاحب قبلہ، جو کہ ان کے ساتھ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اعظم اللہ اجورکم انشاءاللہ۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ اس مہم موضوع پر آپ تشریف لائے اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ذرہ نوازی آپ کے کہ آپ نے ہمیں بھی مولا حسین کے ذاکرین میں ان ایام اعظا میں شامل فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگواری ہے آپ کی۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور چونکہ یکم محرم سے ہمارا سلسلہ عزاداری حضرت مظلوم کربلا علیہ السلام کے عنوان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پوری دنیا میں عزاداری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور مذہب شیعہ کا طور امتیاز ہے کہ عزاداری کر رہے ہیں، تو سوال قبلہ یہ ہے کہ عزاداری کے کیا اغراض اور مقاصد ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ بے شک، سبحان اللہ۔
سوال عرض کیا، حقیقت یہی ہے کہ اس وقت 1444 ہجری کا محرم الحرام عالمی اور آفاقی پیمانے پر منایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ 2 سال کووڈ وغیرہ کی وجہ سے اس سال عزاداروں میں اور مومنین میں جوش و خروش بدرجہ اتم ہے۔ الحمدللہ، بے شک، بالکل۔ صلاۃ والسلام کی عزاداری کا تعلق ہے، یقیناً عزاداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم نعمت عظمیٰ ہے، بے شک، اور دنیا اور ہم سب کا قیام حفاظت اس ذکر کی وجہ سے ہے۔ یقیناً اس ذکر باقی کرنے والے ہیں اس کا۔ بالکل، انسان کامل بنتا ہے تو اسی ذکر آل محمد کے ذریعے، بے شک، اور یہ عزاداری حسین یقیناً انسان کو حریت کے مقام تک پہنچاتی ہے، آزادی، جیسا کہ واقعہ کربلا میں حضرت حر کا واقعہ ہے، بے شک، ایسی شخصیت کی اور کس منزل پر حسین نے اسے پہنچا دیا۔ بالکل، اس لحاظ سے بھی حسین علیہ السلام کو ابا الاحرار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے رائے یہ کہ جو پوری دنیا میں قائم ہے، اس کے لیے ذاکر کی بھی ذمہ داری ہے، جی، سامعین کی بھی ذمہ داری ہے، اور خطیب اور مقرر کے ساتھ ساتھ بانی مجلس کی اہم ذمہ داری ہے کہ ایک اچھے ذاکر کا انتخاب کرے، بالکل، اور ذاکر، سامع اور حاضرین اور بانی مجلس سبھی کے لیے ایک شرط اولین جو ہے وہ ہے یہ خلوص، جی، بالکل، خلوص نیت کے ساتھ ذکر کو بپا کریں، آداب و شرائط کا پورا لحاظ رکھیں، اور معصومین کی دعاؤں کے حقدار بنیں۔ بالکل، جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں، دعائے رحمت دیتے ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے یا رحمت نازل کرے۔ تو معصومین کی خواہش ہے کہ اس ذکر کو عام کیا جائے، مجالس کو بپا کیا جائے، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ جسم اور روح کی طہارت بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں خلوص، یہ خلوص ہوگا تبھی مشیت خدا ملحوظ نظر رہے گی اور اللہ کے لیے کام ہوگا، اور تمام ان باتوں سے بچا جائے کہ جو ریا، دکھاوا، نام و نمود، شہرہ، یا ایک دوسرے پر سبقت کرنے کے لیے ہم نے یہ حصہ بانٹا، ہماری یہ مجلس رہی، ہمارا یہ ذاکر رہا، یہ سب تصورات قائم ہو جائیں گے تو عمل للہ ہی نہیں رہے گا، جی، خوشنودی خدا شامل نہیں ہو پائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اس میں خوشنودی خدا اور نیت کو خالص کریں تاکہ ہمارا یہ عمل بارگاہ احدیت میں قبول ہو۔ بے شک، بہرحال مجلس حسین جہاں تک کہ ہے یقیناً آفاقی اور عالمی ہے، جی، اور یہ ذکر ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی مذہب اور کی شرط نہیں ہے، بلکہ انسان ہونا شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے خود ہی چاہا ہے کہ انسان ہماری بارگاہ تک آ جائے، ہم اسے اپنے رسول کا کلمہ گو بھی بنا دیں گے اور اللہ کا سجدہ کرنے والا سبحان بندہ بھی اللہ، بنا، سبحان اللہ، بے شک، کہ خلوص ہو، ریا اور نمو وغیرہ نہ ہو، نام نمود سے خالی ہو، بے شک، بلکہ حقیقت یہی ہے، مولا کا ذکر اور کربلا والوں کی یاد ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اس میں نہ رنگ اور نہ چھوٹے بڑے کی، نہ مرد و عورت کی قید ہے۔ بالکل، مسلم حبیب جون زہیر ابن قین تھے، ایک انجمن تھی جس میں 72 حسین تھے، واہ، مولا سبحان اللہ، واہ، بنا دیا ہے جس کو رنگ و نسل، چھوٹے بڑے، گورے کالے، مرد و زن کی قیود سے آزاد اور مستثنا رکھا، اس میں بے ہر شک، ایک شرکت کر سکتا۔ یہی نہیں بلکہ خود ہمارے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینے سے نکلتے وقت اپنے محمد حنفیہ کو جو واعظ فرمائی ہے، نصیحت اور وصیت سمجھ لیجیے، خطبہ ارشاد فرمایا، وہی اس میں یہی ہے، انی لم اخرج شرا ولا بطیرا، کہہ کے کہ میرا یہ سفر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اپنے مستقبل کو سنہرا بنانے کے لیے نہیں ہے، نہ تو شر و فساد وقع کرنے کے لیے ہے، بلکہ انما الخرج طلب اصلاح فی امت جدی، اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح چاہ رہا ہوں۔ تو اس پیغمبر کے واسطے خطبے کے ذریعے، پیام کے ذریعے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ مولا حسین کا یہ سفر، اپنا مقصد بھی اس سفر میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد سفر اصلاح امت ہے،
اور پھر مولا نے 4 جملوں میں در حقیقت اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے جی کہ مفسدہ ولا ظالمہ، نہ تو فساد مقصود ہے نہ ظلم و ستم ہے، بالکل بل ان کی طرف رشت و طلب الاصلاح بھی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا اريد بالامر بالمعروف ونهى عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میرا مقصود ہو، میرا مراد ہے، میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ جی تو گویا مولا حسین نے اپنے سفر کے آغاز سے ہی اپنے مقاصد کو بھی بیان کر دیا۔ یہی مقاصد در حقیقت مقاصد حسین کے ساتھ ساتھ مقاصد مجلس بھی ہے، مقاصد عزاداری بھی ہے، اور مقاصد عزاداری بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو مخلصانہ انجام دے، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے آداب مجلس کی رعایت رکھے، اور جب بھی مجلس میں جائے تو طہارت کے ساتھ جائے، وضو کے ساتھ جائے، اس لیے کہ یہ پاک شخصیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ پاک شخصیتیں حاضر ہوتی ہیں، جیسا کہ روایات میں آیا ہے، معصومین نے فرمایا ہے جب بھی کہیں کوئی ذکر مجلس ہوتی ہے تو فرشتے شرکت کرتے ہیں، اور جو فرشتے نہیں آ پاتے ہیں وہ پھر بعد میں جانے والے فرشتوں کے پاس سے خوشبو محسوس کرتے ہیں، تو تمنا کرتے ہیں کہ مجھے بھی لے چلو، معلوم اب کہاں، اب تو وہ مجلس برخاست ہو چکی، یا یہ کہ فرشتے آسمان سے دیکھتے ہیں کہ یہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ذکر محمد و آل محمد میں، ذکر حسین میں مصروف و مشغول ہے، صحیح، پھر وہ لوگ کہتے دیکھتے نہیں تم لوگ آپس میں کہ کتنی تعداد میں کم ہونے کے باوجود یہ لوگ دشمنوں کی کثرت کے باوجود، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ذکر کو روکنے کی کتنی کوشش کی گئی، جی لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور شہزادی ماں فاطمہ کی دعا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ یہ ذکر انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ اتنا دشمنوں کے روکنے کے بعد اور باوجود اور یہ ترقی پائے گا اور فروغ پائے گا، اور عالمی اور آفاقی ہو کے پھیلے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے شاید انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حسین کی اہمیت کہ فرشتے عزاداروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپس میں یہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل جس کو شامل حال ہو جائے تو خوش نصیب ہیں ہم بھی اس وقت کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے چینل سے حقیر کو ذکر حسین کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ مولا کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک سوال قبلہ میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا، چونکہ کچھ ٹائم ہمارے پاس بچا ہے، سوال قبلہ یہ کرنا چاہوں گا کہ خود عزاداری امام حسین علیہ السلام اور وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان دونوں کے درمیان کیا رابطہ ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی الحمدللہ، انشاءاللہ ضرور۔ جیسا کہ خود حضرت کے ظہور کے سلسلے میں ملتا ہے کہ حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو انعقاد مجلس کریں گے، اور اس مجلس اہتمام مجلس کا اعلامیہ جو ہے عام ہوگا، فرمائیں گے الا یا اہل العالم، اللہ اکبر، اے دنیا والوں، اللہ، پھر اپنے کرائیں گے انا المہدی، اللہ، انا سمسام المنتقم، انا سمسام المنتقم، انا الذی قتلوا جدی قتشان، اللہ، اس امام زمان اپنے جد حسین مظلوم حسین کا کے ذکر کے لیے اعلان عام کریں گے۔ حالانکہ ان کلمات سے یہ واضح ہوتا ہے جی کہ امام زمان چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں حسین فاطمہ کا لخت جگر ہوں، بے شک، لیکن خاندان کے بزرگ شخصیتوں کے ہونے کے باوجود اپنی نسبت شہید اعظم ابا عبداللہ الحسین سے عرض کرتے ہوں میرے جد ہیں، اور خطاب میں اعلان اہل عالم کو خطاب ہے، یعنی کوئی خاص مسلمانوں سے یا شیعوں سے یا ایک کسی خاص فرقے کو مخاطب نہیں بنایا ہے، بلکہ اہل عالم کو مخاطب کیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ہر بانی مجلس کو چاہیے کہ اعلان عام رکھے، صرف شیعوں کی مجلس نہ ہو، صرف مسلمانوں کی مجلس نہ ہو، بلکہ مجلس عام ہو،
اور اعلان عام ہو، ہر ایک کوئی شرکت کرے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو۔ اور حقیقت یہ ہمارے ہند و پاک میں بحمد اللہ اچھے خاصے پیمانے پر جہاں مسلمان اور شیعہ حضرات اس ذکر کو کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ خاص طور سے ہمارے ہندو بھائی بھی ہندوستان میں عزاداری اور تعزیہ داری سے خصوصی عقیدت رکھتے ہیں اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر بستی بستی تعزیہ داری اور عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ بلکہ بعض علاقوں میں ہندوستان میں تو یہاں تک ہے کہ جب تک کہ تعزیہ دفن نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں جب تک کہ بچہ پیاسا شہید کیا گیا ہم اپنے بچوں کو کیسے اس سے پہلے دودھ اور پانی پلائیں، بلکہ جلوس نکلتا ہے تو پانی استقبال میں اور دودھ پیش کرتی ہیں وہ مولا سے عقیدت میں۔ تو چونکہ زمانے کے امام سے ارتباط ہے سزا سے خصوصی، لہٰذا آپ نے فرمایا یا اہل عالم، اہل عالم اور اپنا تعارف کرایا، انا المہدی، میں مہدی ہوں، میں منتقم ہوں، شمشان سے بدلہ لینے والا میں ہی وہ ہوں کہ جس کے جد کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اور اگر ایک دوسرے رخ سے بھی دیکھیں تو ہم لوگ جو زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، ان میں 4 جملے زیارت میں خصوصی طور پہ ہیں۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اس طریقے سے ہم گواہی دیتے ہیں امام کے لیے کہ امام کے یہ 4 مقاصد یا ان کے 4 یہ کارنامے ہیں جن پر امام نے گویا خصوصی وہ کیا۔ حقیقت میں امام زمان علیہ السلام بھی جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے پرچم کے لیے بھی یہی لکھا کہ ان کے پرچم پہ بھی یہی 4 کلمے لکھے ہوں گے کہ ہم نماز کے قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور امر بالمعروف کو شائع اور پھیلانے والے اور نہی عن برائی سے روکنے والے ہیں۔ تو جو 4 خصوصیتیں ہم لوگ زیارت میں امام حسین علیہ السلام کی بتاتے ہیں کہ آپ وہ شہید ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کا احیاء کیا، اہتمام نماز کیا، اور اقامہ صلاۃ کے ساتھ ساتھ آتوا الزکوٰۃ یعنی ایتاء زکوٰۃ، یہ 2 فرمان امام کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ حقوق اللہ کی رعایت بھی رکھیں اور حقوق الناس کی، وارکعوا مع الراکعین پر بھی عمل ہو، ساتھ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ جس طریقے سے امام نے فرمایا تھا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دوست رکھتا ہوں، میں اس کی تبلیغ و تشہیر چاہتا ہوں، اسی طریقے سے زمانے کے امام کے پرچم پر بھی یہ 4 کلمے لکھے ہوں گے، جس میں سے ایک یہ اقامہ نماز، ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف کو پھیلانا اور نہی عن المنکر کو سماج اور معاشرے سے مٹانا اور ختم کرنا۔ تو جو مقصد تھا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، انشاءاللہ زمانے کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو انہی 4 مقاصد کو خصوصی ملحوظ نظر رکھتے ہوئے جہاں انشاءاللہ اپنے جد کے تذکرے کو بھی کریں گے اور ان کے مقصد کو اور مشن کو بھی عام کریں گے۔ تو امام نے بھی مجلس حسین میں ان 2 چیزوں کا خیال رکھا کہ ان کی مجلس کا ذکر عام ہو، لہٰذا ہمارے آج کے اس مجلس کے اور تقریر کے پروگرام سے جو میسج پہنچنا چاہیے سبھی کو کہ ہم بھی بانی مجلس بنے تو اپنے لیے شرف سمجھیں کہ شہزادی نے اپنے لال کے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب کیا، ہم بانی مجلس بنائے۔ یہ مجلس داری بنتی ہے کہ وہ بنا مجلس میں جو اہتمام کرے اس میں ذاکر کا انتخاب بھی کرے، تو ایسا ذاکر ہو کہ جو مقصد حسین کو پیش نظر اور ملحوظ نظر رکھ کے گفتگو کرے۔ اور جیسا کہ اور آپ کا ادارہ اور آپ کا یہ چینل الحمدللہ وقت کے امام کو بھی یاد رکھ رہا ہے کہ ان کو بھی دور غیبت میں یاد رکھنا افضل عبادت ہے، اور ساتھ میں ان کے جد عبداللہ الحسین کی مجالس کا مسلسل اہتمام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً جزائے خیر دے گا، اور زمانے کے امام کی دعا اور زیر سایہ سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے یہ بھی ٹوٹے پوٹے الفاظ میں ذکر زمانے کے امام بزرگواری ہے وہی اپنے جد کے خصوصی وارث ہیں اس پیغام پر، اس مجالس میں پرسہ لینے کے لیے، تسلیت لینے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم ان کے قلب نازنین اور قلب حزین کو قرار و سکون و طمانینت عطا فرمائے۔ اس لیے بھی در حقیقت ذکر خدا ہے، اور الا بذکر اللہ لا تطمئن القلوب کی حیثیت سے کہ ذکر خدا تو اطمینان قلب عطا کرتا ہے، ذکر حسین بھی باعث بنتا ہے۔ ہم ذکر حسین کریں
تاکہ زمانے کے امام کے قلب کو اس ذکر کے ذریعے سکون بخشا جا سکے۔ اور یہ وہ امام ہے جس کا اعلان ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، تم اس ذکر کو سنتے ہو تو اتنے عرصے کے بعد تم آنسوؤں سے روتے ہو، اور میں جب یہ ذکر کرتا ہوں ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی آنکھوں کے پیچھے جو یہ جھلیاں ہوتی ہیں جس پہ خون جمع ہوتا ہے، اگر اثرات شہادت ہلکا ہوتا ہے تو اشک آتے ہیں، اور جب یہ غم اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہوتا ہے تو پھر آنسو نہیں بلکہ خون آتا ہے۔ لہذا زمانے کا خون کے آنسو رو رہا ہے، اور شب جمعہ جو ہے جمعرات کا عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ یقیناً زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں جس طریقے سے اپنے کربلا کے شہیدوں کو، اپنے جد مظلوم کو، جد ماجدہ کو سلام عرض کرتے ہیں، آئیے انہیں کو سلام، انہیں کے کلمات کے کہ اس جسم پر سلام کہ جو نزین پہ تھا، نزمین پہ تھا، اور اس کے اعضاء و جوارے قطع قطع تھے، اور لاش خون میں غلطہ تھی، اور آخر میں اپنی جدہ کو بھی سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو جدہ ماجدہ پر، اس کے بال اس طرح کے مصائب کے بعد سیاہ سے سفید ہو گئے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ قبلہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، مولا آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے پوری ٹیم کے لیے آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان، التماس دعا و نائب الزیارہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ محتاج دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ قبلہ علامہ سید انوار الحسن زیدی صاحب قبلہ اٹاوا ہندوستان سے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، وقت کے امام کے ساتھ خوبصورت توسل فرما رہے تھے کہ یقیناً ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے سید شہداء کے ذکر مصائب میں جب ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، امام نے فرمایا کہ اگر قرار ہو جائے کہ کسی کے اوپر گریہ کیا کرو، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، تو ہمارے جد مظلوم پر گریہ کیا کرو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے مولا اور آقا سید شہداء علیہ السلام پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے وقت کے امام کے ساتھ متصل ہو جائے، متوسل کریں، ان کے ساتھ توسل کریں، متوسل ہو جائے، چونکہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم تو صرف گریہ کرتے ہیں، امام خون کا گریہ کرتے ہیں، تو یقیناً مولا حسین کا سب سے بڑا عزادار وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور ہمیں اپنے وقت کے امام سے زیادہ توسل کرنا چاہیے جب ہم عزاداریوں میں ہوتے ہیں، اور عزاداری میں یقیناً جب کوئی شخص ہوگا تو وقت کے امام بھی حضور فرماتے ہیں اور وقت موجود ہوتے ہیں، یعنی خود میں کیا عرض کروں، یعنی حتیٰ بعض لوگوں کی جب چشم برزخی کھل جاتی تھی تو وقت کے امام کو دیکھ لیتے تھے، اور اس میں سے ایک علامہ سید مہدی بحر العلوم جو کہ تویرج کے جو عزاداری تھی اس میں انہوں نے حتیٰ امام کی زیارت کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے امام بھی حاضر ہوتے ہیں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی طرف سے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔